جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں یہ میری اوقات نہیں ہے، یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہ ہونے دینا۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ، یا رب مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اللہ آپ کو زمین و آسمان کی تمام آفتوں سے محفوظ رکھے۔ دعاؤں کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ نصیحت کرے لیکن شرمندہ نہ کرے، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ نصیب جو بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر جو اللہ سے مانگو گے ضرور ملتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگیں بھر جاتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ اپنی نیکی کو چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کی دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کی دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت ہی رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ پاک کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ جو تمہاری حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعاؤں میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ کچھ لوگ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہے نا جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ پیار کرنا ہے تو ماں اور باپ سے کرو، محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو، عشق کرنا ہے تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی حد توڑنے پر
اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جسے رجوع کرنے پر آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا چچا جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ کسی نامحرم محبت نے گمراہ اللہ سے شکوہ مت کرے۔ جس رشتے میں اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارا ہاتھ پھیلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کی محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے، جان لو کہ تمہارا کام کا ذمہ اللہ نے لینا ہوتا ہے۔ میں اپنے ہر غم کا اللہ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ تنہائی وہ شے ہے کہ جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا تو شیطان سے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتے میں جڑی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ آپ کے کردار سے خوشبو آئے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی، اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے وہ ایک اللہ جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چین اور مشکلوں میں ہی رہتا ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ وہ عشق نماز ہم کو بھی سکھا یا رب، جس میں انتظار صرف اذان کا ہو۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہ رب غفور الرحیم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کر کہہ دیتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ رکھ کے تیرے لب سکون پہ یقین، میرے مولا محبت ہم بھی کسی سے بے انتہا کر بیٹھے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہے مجھے، اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیں اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیں۔ قصہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ مجھے خود پر ناز ہے کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ جانتے ہو عشق کسے کہتے ہیں؟ جب تم کعبے کی زمین میں قدم رکھو اور تمہارا دل پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ نماز کی پابندی کرنے والا کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ شریعت نے پیار کرنے سے نہیں، حد پار کرنے سے روکا ہے۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی میرے اندر نہیں ہے۔ مقام عورت کا پھر وہ خود ہی جان گیا، بنا تھا باپ جب وہ ایک بیٹی کا۔ اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھا کرو۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ رب العزت کی ہے۔ جاہلوں میں نہیں ملے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملے۔ میری اوقات نہیں کہ جنت مانگوں، بس التجا ہے جہنم سے بچا لے یا رب۔ دے اپنی سجدوں میں اتنی لذت یا اللہ کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مشکل وقت میں دعا کیا کرے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔
اللہ جل جلالہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے۔ اللہ سے رجوع کرتے رہیں، اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی دیر نہ کریں۔ بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، طلب کرنا بندوں کا کام ہے۔ اللہ تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور تم رونے کے لیے کاندھے ڈھونڈتے ہو۔